السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رسول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، ذقن پھول، بدن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اس اہل بیت نبوت کے مقدس گھرانے میں سے سیدہ خاتون جنت اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر جمیل اس سے پہلے کی محفلوں میں آپ حضرات نے سماعت کیا۔ انشاءاللہ آج کی اس محفل میں اہل بیت پاک میں سے بقیہ دو مقدس ہستیاں اور چمن زہرا کے دو جنتی پھول، یعنی امام عالی مقام سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر جمیل ہم بیان کرنے اور سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کی بلند قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اہل بیت پاک اور اپنے محبوب پاک کے مقدس اصحاب کا ذکر جمیل کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اپنے محبوب کی اہل بیت اور اپنے محبوب کے اصحاب کا ذکر کرنے کی سعادتیں عطا فرمائی۔ سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان عمر کے اعتبار سے تقریباً 1 سال کا فاصلہ ہے۔ میں نے کل کی محفل میں حضرت مولا علی اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان رشتہ نکاح کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ سن ہجری 3 ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس چمن کے اندر جو کلی کھلی، اس کلی کی خبر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے مکان پر تشریف لائے۔ بچہ پیدا ہوا تھا، بچے کو میرے آقا علیہ السلام نے گود میں لیا، اپنے دہنے مبارک سے میٹھی چیز چبا کر کے حضرت
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کے اندر دی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے کان میں اذان بھی پڑی، اور 7ویں دن بال ترشوائے، 2 مینڈے ذبح کیے، اور حضرت امام حسن کا عقیقہ ہوا، اور حضرت علی سے پوچھا تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جو نام رکھیں گے وہی نام میں رکھوں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کا نام رکھا حسن۔ حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، اور حضرت امام حسن کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیں کہ سر سے لے کر کے ناف تک آپ ہم شکل مصطفیٰ تھے، اور حضرت امام حسین ناف سے لے کے قدم تک ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ تو جس کو حسن مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہو وہ کتنا حسین ہوگا۔ حضرت امام حسن ظاہری اعتبار سے بھی خوبصورت تھے اور باطنی اعتبار سے بھی بڑے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ایک بار اپنے دور خلافت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ اور حضرت علی کے ساتھ ایک گلی سے نکل رہے تھے۔ حضرت امام حسن گلی کے اندر کھیل رہے تھے، جب حضرت امام حسن کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو اٹھا کر کے گود میں لے لیا، اور گود میں لینے کے بعد میں کہا کہ اے حسن، تم حضرت علی سے زیادہ مشابہ نہیں ہو، تم تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے بہت ملتے جلتے ہو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا حسن جس کو ملا ہو، حسن کا صدقہ رب نے جس کو عطا فرمایا ہو، اس کے حسن کا کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین و جمیل چہرہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کو کتنا نوازا، کتنا نوازا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام امام حسن کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کے لے جا رہے تھے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن سے پیار کر۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے، حضرت امام حسن آ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تھے تو پشت پر سوار ہو جاتے، جب تک امام حسن پشت سے نیچے نہیں اتر جاتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ اور کبھی کبھی میرے آقا علیہ السلام جب رکوع فرماتے، اب بچوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ والدین جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ ماں باپ کے ساتھ میں کچھ جو ہے وہ کھیل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسن آتے تھے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے بیچ میں سے نکلتے تھے، تو جب تک امام حسن آپ کے قدموں کے درمیان سے نکل کر کے باہر نہیں آ جاتے، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رکوع کو مکمل نہیں فرماتے تھے۔ اور امام حسن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا نوازا، اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ تقریباً 6.5 سال تک امام حسن اللہ کے رسول علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، اور 7 سال تک حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے زیر سایہ رہے، تقریباً 37 سال تک حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ رہے۔ اگر کوئی بندہ چور ہو، غوث پاک کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے تو وہ ابدال بن جاتا ہے، اگر کوئی کتا ہو تھوڑی دیر کے لیے اصحاب کہف کے ساتھ چلا جائے اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ اور اللہ والوں کی جب صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کی صحبت کا جب اتنا اثر ہوتا ہے کہ خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مزار پاک دلی کے اندر ہے، رات کے وقت میں مہمان آئے اور آپ کا جو روٹی بنانے والا نان بائی تھا اس نے روٹی لا کر کے کھلائی، حضرت خواجہ باقی باللہ اتنے خوش ہو گئے، فرمایا تم کو جو مانگنا ہے وہ مانگ لو۔ اللہ کا ولی جب عالم جذب میں رہے تو کیا کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اب وہ نان بائی ان پڑھ تھا، اس کو اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے اپنی زبان سے کہا کہ حضور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنی طرح مجھے بھی بنا دیجئے۔ اب وہ نادان سمجھ نہ پایا
کہ اللہ کا ولی جو کئی سالوں تک ریاضت، مجاہدہ اور چلہ کر کے جو عالی مقام تک پہنچتا ہے، اگر ایک ہی پل کے اندر کسی بندے کو وہ دولت دے دی جائے تو وہ کیسے سنبھال پائے گا؟ لیکن اب وہ ایک ان پڑھ تھا، وہ کچھ سمجھ نہیں پایا، ضد کرنے لگا، حضور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ جیسے ہیں مجھے بھی ویسا ہی بنا دیجئے۔ اور اللہ کا ولی جب کسی کو زبان دے دے تو پھر وہ زبان پوری کیا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نان بائی کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے معرفت کا خزانہ جو آپ کے دل میں تھا اس کی طرف منتقل کر دیا۔ اب وہ نان بائی جب وہ معرفت کا خزانہ پایا تو اس کو کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ ہوش کے عالم میں ہے اور نان بائی پر عجیب مدہوشی طاری ہے۔ 3 دن تک مدہوش رہا اور پھر برداشت نہ کر سکا، 3 دن کے بعد میں انتقال کر گیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، کوئی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چند لمحے جائے، وہ چور ہو تو ابدال بن جائے، کتا جائے تو جنتی بن جائے، اگر نان بائی جائے تو خواجہ باقی باللہ کا فیضان پا کر کے مالا مال ہو جائے۔ جب ایک اللہ کے ولی کے فیضان کا یہ عالم ہے تو جس نے 6.5 سال تک میرے آقا علیہ السلام کی صحبت پائی ہو، جس نے 7 سال تک خاتون جنت کی صحبت پائی ہو، جس نے 37 سال تک حضرت مولا علی کی صحبت پائی ہو، اس کے علم کا بھی کوئی جواب نہیں، اس کے تقوی کا بھی کوئی جواب نہیں، اس کی فضیلت کا بھی کوئی جواب نہیں، اس کی معرفت کا بھی کوئی جواب نہیں، اس کی کرامت کا بھی کوئی جواب نہیں۔ علم و فضل اور بے شمار فضائل و کمالات ان بارگاہوں سے حضرت امام حسن کو اس قدر ملے تھے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بس اتنا سمجھ لیں، ہر دور میں غوث اعظم ہوا کرتا ہے۔ جب حضرت مولا علی کا انتقال ہو گیا تو امام حسن اپنے زمانے کے غوث اعظم تھے اور امام حسین اپنے زمانے کے غوث اعظم تھے۔ یہ فیضان کا ایک سلسلہ تھا جو ان مقدس بارگاہوں سے ان ہستیوں کو ملا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا علیہ السلام کتنا پیار کرتے تھے۔ ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے منبر پر تشریف فرما ہے، آپ کی گود کے اندر حضرت امام حسن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے امام حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ بتاؤ آج جو نجدی کہتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے، یہ نبی بھی نہیں جانتے ہیں معاذ اللہ۔ میرا آقا علیہ السلام کئی سالوں کے بعد میں مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان ہونے والی جنگ اور صلح کا منظر نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور اس کی پیشن گوئی بھی فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ آخر کے اندر آپ کو پتا چلے گا میرے آقا علیہ السلام کی یہ علم غیب کی جو خبر آپ نے دی تھی یہ کیسے مکمل ہوئی۔ حضرت امام حسن نے جب ان مقدس بارگاہوں سے فیض پایا تھا، بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد، آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ راتوں رات جاگ کر کے عبادت کیا کرتے۔ آپ نے 25 حج پیدل چل کر کے ادا کیے۔ غلاموں نے کہا حضور آپ پیدل حج کے لیے جاتے ہیں، اگر سواری پر سوار ہو جائیں تو بڑا اچھا رہے گا۔ امام حسن نے کہا میں رب کی بارگاہ میں جاؤں، میں رب کی بارگاہ میں جاؤں اور سواری پر سوار ہو کر کے جاؤں، مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں سوار ہو کر کے نہیں، اس بارگاہ میں تو پیدل جانا ہی اچھا سمجھتا ہوں۔ حضرت امام حسن کا طریقہ یہ تھا کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں عبادت میں مصروف ہو جاتے اور جب سورج بلند ہوتا تب تک عبادت کے اندر مصروف رہتے۔ اور سخاوت کا عالم یہ تھا، آپ نے اپنا پورا مال 2 مرتبہ رائے خدا کے اندر قربان کر دیا، پورا مال، اور 3 مرتبہ اپنا آدھا مال رائے خدا کے اندر آپ نے قربان کر دیا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سخاوت کا جذبہ عطا فرمایا تھا۔ بندہ اگر کچھ اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا تو سوچ سوچ کے دیتا ہے کہ میرے بچوں کا بھی خیال رکھوں۔ امام حسن نے 1 پائی نہ بچائی، 2 مرتبہ پورا مال اٹھا کر کے اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا اور 3 مرتبہ آدھا مال اٹھا کر کے رب کی بارگاہ کے اندر قربان کر دیا۔ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا اور وہ کچھ اپنی حاجت لے کر کے آیا تھا، ابھی اس نے زبان سے کچھ سوال
کیا نہیں تھا. امام حسن نے 10,000 چاندی کے سکے اسے پیش کر دیے. وہ سائل کہنے لگا حضور میں مانگنے آیا تھا, ابھی میں نے مانگا بھی نہیں, پہلے ہی دے دیا. آپ نے فرمایا ہمارے خاندان کا یہ طریقہ ہے, ہم کسی کو مانگنے کا موقع نہیں دیتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ سامنے والا مانگے اور اس کی پیشانی کے اوپر شرم کی وجہ سے پسینہ آ جائے, تو ہم مانگنے سے پہلے ہی اس کا دامن بھر دیا کرتے ہیں. اور سخاوت, اللہ اکبر, اتنے بڑے سخی تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بار آپ کے دربار گوہر بار میں ایک ساحل آ گیا. اس نے مانگا, پتا ہے کتنا دیا؟ 1,00,000 چاندی کے سکے آپ کے پاس تھے, پورے کے پورے اٹھا کر کے عطا فرما دیے. خادم نے کہا حضور تھوڑا سا بچا لیتے. بولے جب سائل آ گیا مانگ لیا تو بچانا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. بتاؤ 1,00,000 چاندی کے سکے آج کے زمانے کے اندر کتنے جو ہے وہ لاکھ بلکہ کروڑ کی پراپرٹی بنے گی, آپ نے سب اٹھا کے دے دیا. ایک بار ایک سائل آپ کے دربار میں آیا, بڑا تنگ دست ہوں حضور, کچھ مدد فرما دیں, بہت پریشان حال ہوں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہے کتنا بڑا اس کو دیا. آج ہمارے پاس جب کوئی بھکاری مانگنے آتا ہے نا, ہم اس کو 5 روپیہ دیتے ہیں, کوئی آتا 10 روپیہ دے دیتا, بڑا کوئی سخی ملے گا نا 100 روپیہ اٹھا کے دے دے گا, بہت بڑا مالدار ہوگا کوئی 500 اٹھا کے دے دے گا. امام حسن نے جو اس بھکاری کو دیا نا, آپ نے اس تنگ دست کو 50,000 اشرفیاں یعنی 50,000 سونے کے سکے عطا فرمائے. اب وہ حیران, اٹھا رہا ہے تو اٹھ ہی نہیں رہا ہے. جب اٹھا نہیں پایا, امام حسن نے 2 مزدور بلائے اور دونوں مزدوروں سے کہا کہ یہ پیسہ اٹھا کر کے جاؤ, اس کے گھر پہ پہنچا کے آ جاؤ. اور جو مزدور گئے تھے یہ نہیں کہا کہ وہ جو تجھ کو میں نے 50,000 سونے کے سکے دیے ہیں انہی میں سے مزدوری دے دینا. نہیں نہیں نہیں, اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہوا کرتی ہے. آپ نے وہ 50,000 سونے کے سکے بھی دیے اور 2 مزدور بلائے تھے, ان کو الگ سے اپنے پاس سے مزدوری بھی عطا فرمائی. یہ شان ہے آپ کی سخاوت. اور ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک روٹی کا ٹکڑا لیتا ہے خود کھاتا ہے, ایک ٹکڑا توڑتا ہے کتے کو ڈالتا ہے, پھر ٹکڑا لیتا ہے خود کھاتا ہے, ایک ٹکڑا پھر توڑتا ہے کتے کو ڈال دیتا ہے. حضرت امام حسن نے دیکھا تو پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بولے کتا بیٹھا ہوا ہے, میں کھاؤں اور کتا میرا منہ دیکھے, مجھے یہ اچھا نہیں لگتا, تو میں بھی کھا رہا ہوں, کتے کو بھی کھلا رہا ہوں. امام حسن سخی گھرانہ ہے. آپ یہ کیسے گوارا کر لیں ایک غلام اتنی سخاوت کرے اور میں سخاوت نہ کروں؟ حضرت امام حسن نے وہ غلام جس زمین میں کام کر رہا تھا اس زمین کو بھی خرید لیا اور اس کے آقا سے غلام کو بھی خرید لیا اور غلام کو خرید کر کے آزاد کر دیا اور آزاد کر کے وہ ساری زمین بھی دے دی کہ جا ساری زندگی تو عیش و عشرت کے ساتھ میں زندگی بسر کر. اللہ نے ایسی شان سخاوت آپ کو عطا فرمائی تھی. اور شان کرامت اگر دیکھیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آپ کی جو ہے وہ شان کرامت کا عالم یہ تھا. ایک بار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے گزر رہے ہیں, ایک باغ میں پہنچے. جب باغ میں پہنچے نا تو کھجوروں کے درخت سوکھے پڑے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, کہا کتنا اچھا ہوتا ان درختوں پہ کھجوریں لگی ہوئی ہوتی, ہم کھجوریں توڑ کر کے کھاتے تو بڑا مزہ آتا. یہ اہل بیت نبوت ہے, ان کی بارگاہ میں جب کوئی اس طرح کی خواہش کرتا ہے تو پھر ان کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. آپ نے دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سوکھے ہوئے درختوں کو کھجوروں سے پر فرما دیا. سب آگے بڑھے, کھجوریں توڑ کر کے کھائی اور سب کے دل خوش ہو گیا. حضرت امام حسن نے بتایا کہ دیکھو اگر کوئی ہمارے پاس میں اگر سوال کرتا ہے نہ ہو تو شان کرامت کا بھی اظہار ہو جاتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے یا آپ نے کتنی مرتبہ روایتوں کے اندر سنا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو بے شمار نوازشوں سے نوازا تھا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ پیشن گوئی اس وقت پوری ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت امیر معاویہ اور امام حسن کے درمیان جب جنگ کی نوبت آئی, آپ کے ہاتھوں کے اندر ہزاروں لوگوں نے بیعت کی. حضرت امام حسن نے سوچا اگر میں جنگ کرتا ہوں
ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، مسلمانوں کا خون بہے گا، اور مسلمانوں کا خون بہانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج تو لوگ اپنی حکومت اور اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں، لیکن میرا آقا علیہ السلام کے اہل بیت کا عالم یہ ہے، آپ نے اتنے ہزار لوگوں کے سپورٹ کے باوجود بھی مسلمانوں کا خون بہانا گوارا نہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ سے آپ نے صلح فرما لی، اور صلح فرمانے کے بعد میں آپ تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے رب کی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے، لیکن ظالموں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ امام حسن تنہائی میں بیٹھ کر کے بھی رب کی عبادت کریں، اور پھر لوگوں نے آپ سے دشمنی کا اظہار کیا۔ ایک بار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، آپ نے خواب دیکھا، میری پیشانی پہ لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد۔ آپ بیدار ہوئے، اپنے گھر والوں کو بتایا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میری پیشانی پہ قل اللہ شریف لکھا ہوا ہے۔ گھر والے بہت خوش ہوئے، بڑا اچھا خواب ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا، حضرت سعید نے کہا اگر آپ نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو پھر آپ کی زندگی کے صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں، آپ جلد ہی انتقال کر جائیں گے۔ اور پھر ویسا ہی ہوا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کے اندر زہر ملا کر کے دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب کھجور میں آپ کو زہر ملا کر کے دیا گیا تو آپ درد سے جو ہے وہ تڑپنے لگے، رات بھر بے قرار رہے، صبح کے وقت میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے، دعا کی، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ دوسری مرتبہ آپ کو شہد میں ملا کر کے زہر دیا گیا، آپ پھر تڑپنے لگے، صبح کے وقت میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے دعا کی، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ ایسے ہی 5 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، چھٹی مرتبہ ہیرے کی کنی پیس کر کے آپ کی پانی کی سرائی کے اندر ملا دی گئی۔ آپ نے جب سرائی کا پانی پیا تو آپ کی آنتیں کٹنے لگی، درد سے تڑپنے لگے، آپ کو پتہ چل گیا اب میں نہیں بچ پاؤں گا۔ حضرت امام حسین آپ کے پاس میں آئے، کہا بھائی مجھے یہ بتا دو آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، اگر واقعی اسی نے مجھ کو زہر دیا ہے تو اللہ بدلہ لینے والا کافی ہے، اور اگر میں نام بتا دوں اس نے زہر نہ دیا ہو تو میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کے اوپر ظلم ہو اور کوئی ظلم پر قتل کیا جائے۔ حضرت امام حسن آخری وقت کے اندر بھی عدل و انصاف کا ایسا معیار قائم کر رہے ہیں، اپنی جان کے دشمن کا بھی پتہ نہیں بتا رہے ہیں۔ اور پھر امام حسن کے جب وصال کا وقت قریب آیا، آپ کے چہرے پاک پر جب آثار ظاہر ہوئے پریشانی کے، امام حسین نے کہا بھائی جان میں آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو نانا جان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ تو والد محترم کے پاس جا رہے ہیں، امی جان خاتون جنت کے پاس جا رہے ہیں، دادی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ تو حضرت امام حسن کہتے ہیں اے میرے بھائی اب میں ایک ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس امر میں اس سے پہلے میں کبھی بھی داخل نہیں ہوا تھا۔ اے میرے بھائی میں کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے میں نے وہ چہرے کبھی بھی نہیں دیکھے ہیں، کیونکہ بندہ جب انتقال کرتا ہے اور آخرت اس کی نگاہوں کے سامنے جب ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر وہ الگ ہی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین کے سامنے جام شہادت نوش کیا، اور پھر جنت البقیع میں حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک کے پاس پہلو کے اندر امام حسن کو دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے اور چہیتے نواسے تھے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسن تو سن ہجری 3 میں پیدا ہوئے تھے، لیکن امام حسین سن ہجری 4 میں پیدا ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی ہے ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، آ کر کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا ڈراؤنا خواب ہے۔ میرے آقا نے کہا بتاؤ
کہ یا رسول اللہ بتاتے ہو مجھے ڈر لگ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا بتاؤ چچی. کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے ام الفضل، اے چچی، یہ خواب تو بڑا اچھا ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تمہاری گود کے اندر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور پھر ویسا ہی ہوا. سن ہجری 4 کے اندر شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور شعبان کی 5 تاریخ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں ایک اور پھول کھلا. میرا آقا علیہ السلام تشریف لائے، اپنا لعاب دہن اور تہنیک کرتے ہوئے حضرت امام حسین کے منہ میں دیا. یہ کتنے پیارے نواسے تھے. جب پیدا ہوتے تھے تو ان کے منہ میں سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کا لعاب دہن جایا کرتا تھا. ان کی قسمت بھی کیا قسمت تھی، جو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے میرے آقا کا لعاب دہن چوس لے. اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. اب میرے آقا علیہ السلام نے 7ویں دن 2 مینڈوں کے ذریعے حضرت امام حسین کا عقیقہ کیا، سر کے بال اتروائے اور اتنی چاندی غریبوں میں صدقہ کی. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کا نام تھا شبر اور شبیر. انہی کے نام پر میں اپنے نواسوں کا نام رکھتا ہوں حسن اور حسین. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین یہ جنتی ناموں میں سے ہے. میرے آقا فرماتے زمانہ جاہلیت کے اندر یہ نام نہیں رکھے گئے، ایسا لگتا تھا کہ رب نے ان دونوں ناموں کو اپنے محبوب کے نواسوں کے لیے بچا کر کے رکھا تھا. اس سے پہلے یہ نام زمانہ جاہلیت میں کسی کے لیے نہیں رکھے گئے. اور یہ دونوں شہزادے جب حضرت فاطمہ کے مکان میں کھیلتے تھے میرے آقا علیہ السلام روزانہ ان کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کا لعاب ایسے چوستے تھے جیسے کوئی آدمی کھجور کو چوسا کرتا ہے. ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے جا رہے تھے. صحابی کا بیان ہے حضرت امام حسن اور حسین کو جب آقا بٹھا کر کے لائے رب کی بارگاہ میں دعا کی اے مولا حسن اور حسین ہے میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے مولا تو بھی ان سے پیار فرما. اور پھر میرے آقا نے حضرت امام حسن اور حسین کے غلاموں کو بشارت دی اور اس طرح دعا کی اے مولا میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، اور جو ان دونوں سے پیار کرے اللہ ان کو بھی تو اپنا محبوب بنا لے. ہم لوگ امام حسن سے بھی پیار کرتے ہیں اور امام حسین سے بھی پیار کرتے ہیں اور بلا شبہ میرے آقا کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے جو ان دونوں سے پیار کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ کا محبوب بندہ بن جائے گا. اسی لیے ہم لوگ محرم الحرام کے مہینے کے اندر ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خاتون جنت کے مکان کے پاس سے گزر رہے ہیں، اندر سے امام حسین کے رونے کی آواز آتی ہے. میرے آقا علیہ السلام مکان میں تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے فاطمہ حسین کو رونے مت دیا کرو اس لیے کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. جو آقا امام حسین سے اتنا پیار کرے اور فرمائے حسین کو رونے مت دیا کرو، حسین روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میرے آقا نے فرمایا حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میرے آقا نے صرف اتنا نہیں کہا کہ جنتی ہیں، جنتی تو ہے ہی بلکہ جنتی جوانوں کے سردار بھی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین میرے دنیا کے 2 پھول ہیں. میرے آقا علیہ السلام ان کو سونگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ان دونوں سے اتنا پیار کیا. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سجدے میں گئے، حضرت امام حسین آئے پشت انور پہ سوار ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا جب تک امام حسین پشت انور سے نیچے نہیں آئے. اللہ کے رسول علیہ السلام سجدے میں رہے. کافی دیر کے بعد میں امام حسین نیچے اترے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، جب سلام پھیرا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج کیا بات ہے،
کیا اللہ نے سجدہ لمبا کرنے کا حکم دے دیا ہے یا پھر نماز میں آپ پر کوئی وحی نازل ہو رہی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا نہ تو سجدہ لمبا کرنے کا حکم ہوا ہے اور نہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی تھی، بلکہ میرا نواسا حسین میری پشت میں آ گیا تھا اور میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا نواسا میری پشت پر رہے اور میں سجدے سے سر اٹھا لوں، تو جب تک وہ میری پشت پہ رہا اس وقت تک میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ بتاؤ اس حسین کی عظمتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے جو پشت نبی پر اگر سوار ہو جائیں تو آقا سجدے کو لمبا فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ممبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں۔ جب آپ خطبہ دینے لگے تو امام حسن اور امام حسین ابھی ننھے سے ہے، سامنے سے آنے لگے، اور بچے جب چلتے ہیں تو ان کے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، وہ گرتے پڑتے جب آنے لگے میرے آقا علیہ السلام ممبر سے اتر کر کے نیچے آئے اور دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ آپ دیکھیں یہ ان کی عظمتیں ہیں، آقا خطبہ چھوڑ کر کے تشریف لاتے ہیں اور ان نواسوں کو گود میں اٹھاتے ہیں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رات میں میرے گھر پہ ٹھہر گئے۔ اللہ اکبر، حضرت علی کی قسمت، فرماتے اللہ کے رسول نے میرے گھر پہ ایک رات میں قیام کر لیا۔ آقا اگر کسی کے گھر میں رات میں قیام کر لے، 2 لمحے کے لیے آ جائے نا، تو اس گھر میں کتنا اجالا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی فرماتے میرے آقا علیہ السلام نے رات میں میرے گھر میں قیام کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے رات میں بچے اٹھتے ہیں، رات میں امام حسن اور حسین اٹھ گئے۔ پہلے ایک نے دودھ مانگا، میرے آقا علیہ السلام گئے اور جا کر کے بکری کو دو کر کے دودھ لا کر کے پلایا۔ خاتون جنت جانے لگی، میرے آقا نے منع فرما دیا، گویا کہ میرے آقا کہہ رہے تھے فاطمہ تم تو روزانہ ہی کرتی ہو، آج مجھے یہ کرنے دو۔ اب دوسرے بچے نے دودھ مانگا، میرے آقا علیہ السلام گئے دودھ کر کے لائے اور لا کر کے دوسرے بچے کو بھی پلایا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کل قیامت کے دن میں اور تم اور حسن اور حسین چاروں ایک ساتھ میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت امام حسن اور امام حسین کی عظمتیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح ان دونوں شہزادوں کو نوازتے تھے۔ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ میں حضرت فاطمہ کے مکان پر آئے اور ان بچوں کی عیادت کی۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا حضرت علی کو کہ جو ہے وہ روزہ رکھنے کی منت مان لو، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ تو پھر حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے اور آپ کی باندھی حضرت فضہ نے، تینوں نے 3 روزہ رکھنے کی منت مانی۔ اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے کے اندر بڑی غربت کا دور تھا۔ حضرت علی نے جب پہلا روزہ رکھا، خاتون جنت نے بھی رکھا، حضرت فضہ نے بھی رکھا۔ اب روزہ افطاری کا وقت آیا تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی گئے ایک یہودی سے تھوڑا سا جو ادھار لے کر کے آئے، 3 حصے کیے، ایک حصہ بنایا اور بنا کر کے بیٹھ گئے۔ جب افطاری کا وقت آیا، افطاری کا ارادہ کیا، دروازے کے اوپر ایک آنے والے نے صدا دی کہ میں ایک یتیم ہوں، مجھے دے دو اے نبی کے گھر والوں۔ تو نبی کے گھر والوں نے پورا کا پورا جو کھانا بنا تھا وہ اٹھا کر کے آنے والے قیدی کو دے دیا اور پھر پانی پی کر کے انہوں نے افطاری کر لی۔ ایسے ہی سحری بھی کی، اور پھر جب دوسرا دن افطاری کا آیا، افطاری کے لیے بیٹھے ہیں، پھر ایک دروازے پہ کوئی آیا، کہا کہ میں ایک جو ہے وہ قیدی ہوں، مجھے کچھ دے دو نبی کے گھر والوں۔ پہلے دن یتیم آ گیا، دوسرے دن قیدی آ گیا، آپ نے سب کا سب اٹھا کر کے اسے ہی دے دیا اور سب گھر والوں نے پانی پی کر کے افطاری کر لی۔ جب تیسرا دن آیا اور وہ بھوک اور پیاس کے عالم میں ہے، افطاری کے لیے جب بیٹھے ہیں اور جب افطاری کر رہے ہیں، پھر دروازے پر کوئی آ کر کے صدا لگاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایک مسکین آ گیا، آ کر کے کہنے لگا نبی کے گھر والوں میں بھوکا ہوں، مجھے دے دو۔ آپ نے اٹھا کر کے وہ پورا کا پورا کھانا اسے ہی دے دیا۔ جب 3 دن تک رب کی رضا کے لیے یتیم، قیدی اور مسکین کو اپنی پوری افطاری اٹھا کر کے دے دی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، رب نے قرآن میں آیت کریمہ نازل فرما دی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ ہے نبی کے گھر والے۔ میرے رب نے فرمایا جو
خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن یتیم قیدی اور مسکین کو جو ہے پورا کھانا دے دیا کرتے ہیں. جب انہوں نے قربانی دی اب قیامت تک قرآن مقدس کے اندر یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی رہے گی اور ان کی عظمتوں کو جو ہے وہ سلامی پیش کی جاتی رہے گی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ سر سے لے کے ناف تک امام حسن میرے آقا کے مشابہ تھے اور ناف سے لے کے قدم تک امام حسین میرے آقا علیہ السلام کے مشابہ تھے. اور جب اتنے خوبصورت تھے تو علماء بیان کرتے ہیں امام حسین جب کسی اندھیرے کمرے میں چلے جاتے تھے کمرہ منور ہو جاتا تھا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور فرماتے ہیں جب امام حسین کو کوئی دیکھتا تھا نا تو دیوانہ ہو جاتا تھا. میں نے کل بتایا تھا نا کہ امام علی رضا کو لوگوں نے دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گئے تھے. تو جن کی اولاد کا یہ عالم ہے تو پھر اس آقا کا عالم کیا ہوگا. علماء بیان کرتے امام حسین جب کسی مکان میں جا کر کے بیٹھتے تھے تو چاروں طرف اجالا ہی اجالا نظر آتا تھا اور اتنے بڑے عابد و زاہد تھے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد محترم امام حسین روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے. کتنی رکعت؟ 1000 رکعت. یہاں تو فرض نماز کے لیے کہا جائے نا تو حسینی کہتے ہیں کہ وہ سوچتا ہوں انشاءاللہ میں شروع کروں گا. حسینی ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور فرض پڑھنے کی بھی فرصت نہ ملے. اور جس امام حسین کو اپنا آقا مانتے امام حسین روزانہ کتنی نماز پڑھتے تھے؟ روزانہ 1000 نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے. ساری رات عبادت کرتے. 25 حج پیدل چل کر کے آپ نے عطا کیے تھے. ایک بار حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام حسن اور امام حسین کو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر کے آئی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا کر دیجئے. میرے آقا نے فرمایا میں حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سیادت دیتا ہوں اور حسین کو اپنی سخاوت اور اپنی جرأت دیتا ہوں، اپنی شجاعت دیتا ہوں. جب اللہ کے رسول نے امام حسین کو اپنی سخاوت عطا فرمائی تو امام حسین کتنے بڑے سخی ہوں گے، کتنے بڑے سخی ہوں گے اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. ویسے اہل بیت تو پورا کا پورا سخی گھرانہ ہے. حضرت امام حسین کی سخاوت کا عالم یہ ہے ایک بار ایک باندی آپ کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کے گلدستہ اس نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گلدستہ پایا نا تو اس باندی سے فرمایا جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا ہے. خادم نے کہا حضور ایک چھوٹا سا گلدستہ اس نے دیا، آپ نے بالکل آزاد کر دیا. فرمایا جب اس نے مجھے ایک چیز دی تو میرا فرض بنتا ہے میں اس سے اچھی چیز دوں، اس لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا تاکہ بہترین بدلہ ہو جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک فقیر آ گیا مانگنے کے لیے. امام حسن بھی سخی، امام حسین بھی سخی. آپ نے معلوم ہے کیا دیا؟ 10,000 چاندی کے سکے دیے. اور پھر بعد میں کیا کہا؟ آج اگر کوئی کسی کو 10,000 روپے بھی دے دیتے نا تو کہتے میں نے 10,000 دیے. مسجد میں نے 50,000 دیے. امام حسین نے 10,000 دے دیے اور فرمایا سن تو یہ سمجھنا میں نے کچھ نہیں مانگا اور میں یہ سمجھوں گا میں نے کچھ نہیں دیا ہے. یعنی یہ 10,000 کچھ بھی نہیں ہے، تو نے کچھ مانگا نہیں، میں نے کچھ دیا نہیں، جا یہ رکھا تو اٹھا کر کے لے کے چلا جا. اللہ نے اتنی سخاوت عطا فرمائی. ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بھکاری مانگنے کے لیے آ گیا. ابھی اس وقت آپ کے پاس میں کچھ تھا نہیں. یہ وہابیہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا. حضرت امام حسین دیکھ رہے ہیں میرا نذرانہ راستے میں آ رہا ہے، میرا نذرانہ راستے میں آ رہا ہے. تبھی تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت امیر معاویہ کی طرف سے سونے کے سکوں کی 5 تھیلیاں اور ہر تھیلی میں 100 سونے کے سکے تھے وہ پیش ہوئے. حضرت امام حسین کی بارگاہ میں جب نذرانہ آیا نا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں تھوڑا سا گھر کے لیے رکھ لوں. وہ سونے کے سکے کی جو 5 تھیلیاں تھی 500 سونے کے سکے پورے کے پورے اٹھا کر کے فقیر کو دے دیے. یا فقیر کو جب 5 روپیہ دیتے ہیں نا تو دادا گیری سے بات کرتے ہیں. امام حسین نے سونے کے 500 سکے دیے اور دینے کے بعد میں کہا کہ مجھے معاف کر دو تمہیں کافی انتظار کرنا پڑ گیا. یہ ہے اہل پاک، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. کہتے میں معذرت چاہتا ہوں تمہیں انتظار کرنا پڑا لہذا یہ لیٹ پہنچا ہے، میں تمہیں پورا کا پورا نذرانے کے اندر پیش کرتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خادم وضو کروا رہا تھا. جب لوٹا اس نے ہاتھ میں لیا نا تو لوٹا ہاتھ میں لے کر کے جب وضو کرانے لگا لوٹا ہاتھ سے امام حسین پہ گر گیا. آج اگر نوکر کسی سیٹ کا کچھ بگاڑ دینا
تو سیٹ کان پکڑ کر کے نوکری سے نکال دے گا یا پگار کاٹ لے گا یا اس کے اوپر سختی کرے گا. امام حسین نے جب نظر اٹھائی نا، اس نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کا غصے کے پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. امام حسین نے کہا جا، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا اور جا، میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کہ آپ کے در دولت پر اگر بھکاری آ جائے، مالدار بن کے چلا جائے، اگر قصوروار آ جائے تو معافی کا پروانہ لے کر کے چلا جائے. امام حسین نے اس انداز کے اندر اپنے در پاک کے اوپر آنے والوں کو نوازا ہے. اور امام حسین کی کرامتوں کا عالم، آپ مکہ سے چلے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، راستے میں ابن موتی مل گئے اور انہوں نے کہا کہ میرا جو کنواں ہے اس کا پانی زیادہ میٹھا نہیں ہے اور کنواں سوکھ گیا ہے. امام حسین نے کہا پانی کا ایک ڈھول نکالو، پانی کم تھا اس میں، کا ڈھول نکالو. جب ڈھول نکالا، امام حسین نے ڈھول کو منہ لگا کر پانی پیا اور کلی اس کے اندر کر دی. فرمایا اس کو کنویں میں ڈال دو. جب کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی میٹھا بھی ہو گیا اور زیادہ بھی ہو گیا. یہ اللہ نے کرامتیں عطا فرمائی ہے کہ اگر چاہے تو کنویں کا پانی زیادہ ہو جائے. یہاں پہ ایک بات بتاؤں، امام حسین اگر تھوڑا سا پانی ہو کلی کر دے تو کنویں کا پانی اوپر آ جائے. اگر فرات کو اگر اشارہ کر دیتے میدان کربلا کے اندر تو کیا فرات آپ کے قدموں میں نہیں آ جاتا؟ لیکن میرے امام کو وہاں پہ کرامتیں نہیں دکھانا تھا، قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ میں امام حسین ہر تکلیف برداشت کر کے بھی حق کا سر بلند کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہوں. ورنہ یہ امام حسن اور امام حسین وہی تو ہیں اور یہی فرات تو ہے. جب فرات کے اندر پانی زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے بتایا تھا نا، حضرت علی گئے تھے اور نشان لگا کر کے کہا تھا اے فرات تو نیچے ہو جا اور نیچے ہو جا اور نیچے ہو جا. تو فرات کا پانی نیچے ہو گیا تھا، سیلاب بند ہو گیا تھا. جب حضرت علی جن کے والد اشارہ کر دے تو فرات کا پانی نیچے اتر جائے، وہ امام اگر اشارہ کر دے تو فرات امام کے قدموں میں کیوں نہ آ جائے. لیکن میرے امام نے کہا مجھے کرامتیں نہیں دکھانا ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کو استقامت کا درس دینا ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات میں اور بتاؤں، امام حسین کی جو یہ شان ہے نا، امام حسین اگر کربلا میں نہیں بھی جاتے، امام حسین اگر کرامتیں نہیں بھی دکھاتے، تب بھی امام حسین کا رتبہ کم نہیں ہے. امام حسین بچپن میں بھی شان والے تھے اور کربلا میں گئے تب بھی شان والے تھے، اور کربلا اور بچپن کے بیچ کا زمانہ وہ بھی شان والا ہے. ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے اندر شریک ہو گئے. جب جنازے سے واپس آنے لگے، راستے میں آپ کو تھکاوٹ ہوئی، ایک جگہ آپ آ کر کے بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ آئے، اپنی چادر نکالی اور چادر نکال کر کے امام حسین کے قدموں سے دھول جھاڑنے لگے. حضرت امام حسین نے منع کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا آپ کی جو شان میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو آپ کو زمین پہ چلنے نہ دے، کندھوں پہ اٹھا کر کے آپ کو لے کر کے جائے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کربلا سے پہلے عزت کی ہے، حضرت صدیق اکبر نے، حضرت عمر فاروق نے کربلا سے پہلے عزت کی ہے. یہ مطلب نہیں کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے تو عزت والے ہو گئے. امام حسین پہلے بھی عزت والے تھے اور بعد میں بھی عزت والے تھے. اللہ اکبر. اور شریعت کے لیے امام حسین نے کربلا میں قربانی دی. شریعت کا پاس اتنا ہے، سفر میں ہے، ایک خادمہ نے پانی کا کٹورا امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا. امام حسین نے جب کٹورا ہاتھ میں لیا تو دیکھا کہ اس کے نیچے چاندی لگی ہوئی ہے. آپ نے چاندی اتار کر کے خادمہ کو دی، اس کے بعد میں پانی پیا اور بتا دیا کہ چاندی کے پیالے میں جب پانی پینا جائز نہیں ہے تو چاہے میں اللہ کے رسول کا نواسا ہوں، میں شریعت کے خلاف کام نہیں کروں گا، شریعت کے عمل کروں گا. آج کل لوگ جو ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ ڈھونگ رچا دیتے ہیں تو کہتے ہم تو اللہ والے، ہمارے اوپر تو نماز معاف ہے، ہم لوگ تو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں. جو حسین اولیاء کے سردار ہیں ان کا عالم یہ ہے، نبی کے نواسے ہو کر بھی چاندی کے کٹورے میں پانی نہیں پی رہے ہیں کہ شریعت سب کے لیے ہے، جب کسی اور کے لیے پینا جائز نہیں تو میرے لیے بھی پینا جائز نہیں ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بچپن ہی سے مشہور ہو گئی تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف فرماتے، ایک طرف امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے رسول کے سگے بیٹے حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ سوچیں، ابھی پیار اور محبت چل رہا ہے. حضرت جبریل امین آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ
رب یہ فرماتا ہے ان دونوں کو آپ کے پاس میں نہیں رہنے دیا جائے گا، یا تو آپ حسین کو رکھ لیں یا اپنے بیٹے ابراہیم کو رکھ لیں، ایک کو خدا کے سپرد کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا کوئی اختیار نہیں، ہمارا بیٹا انتقال کرتا ہے، حضرت ملک الموت پوچھنے آتے ہیں کہ روح قبض کر لوں کہ نہ کر لوں، یہ عالم ہے میرے آقا کا، اگر پہلے اجازت دی جاتی ہے آپ کیا چاہتے ہیں، ان کی روح قبض کی جائے کہ ان کی روح قبض کی جائے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ابراہیم کا انتقال ہوگا تو مجھے تکلیف زیادہ ہوگی، اور اگر حسین کا انتقال ہوگا مجھے بھی زیادہ تکلیف ہوگی، علی کو بھی زیادہ تکلیف ہوگی، فاطمہ کو بھی زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو آپ نے کہا میں ابراہیم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور پھر 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب حضرت امام حسین میرے آقا کی بارگاہ میں آتے تھے نا، میرے آقا کی بارگاہ میں آتے تو میرے آقا فرماتے تھے حسین تم وہ ہو جن پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مکان میں جاتے تھے نا تو معلوم ہے کیا کہتے تھے، وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے اس کو بلاؤ۔ امام حسین کو کیا کہتے تھے؟ چھوٹا بچہ، اتنا پیار کرتے، فرماتے چھوٹا بچہ کہاں اس کو بلاؤ۔ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، کھجوریں آئیں، صدقے کی کھجوریں تھی، امام حسین بچے تھے، آگے بڑھے اور کھجور کی مٹھی بلی اور کھجور کو منہ میں رکھ لیا، میرے آقا نے کھجور منہ سے نکلوا کر کے باہر کروائی، کہا تم اہل بیت ہو، اہل بیت کے لیے صدقہ کا کھانا حرام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بچپن میں امام حسین کی ایسی تربیت کر رہے ہیں۔ ایک بار حضرت ام الفضل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، امام حسین گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت ام الفضل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ابھی جبریل آئے تھے اور وہ بتا کر کے گئے ہیں میرے اس نواسے حسین کو میری امت شہید کر دے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بادل کا فرشتہ میرے پاس میں آیا، امام حسین آپ کی گود میں تھے، آپ امام حسین سے پیار کر رہے تھے، بادل کا فرشتہ آیا، جب امام حسین کو پیار کرتے ہوئے دیکھا تو میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ تو بادل کے فرشتے نے کہا آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی، اور پھر اس فرشتے نے کربلا کی مٹی، آپ کی شہادت گاہ کی مٹی لا کر کے میرے آقا کو دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی اور فرمایا یہ مٹی جب خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا کہ میرا نواسا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی پتا تھا اور تمام صحابہ کو بھی پتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن شہید کیا جائے گا، اور حضرت مکرم اب شہادت کا جو ہے وہ نوشہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اب شہادت کی گھڑیاں قریب آ رہی ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں یہ بتا دوں، حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد میں اور صلح کے بعد میں حضرت امیر معاویہ یہ مسلمانوں کے امیر تھے، اور آج کل کچھ لوگ یزید کا باپ ہونے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ بیٹا جو ہے وہ ضرور نالائق تھا، فاسق و فاجر تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ یہ صحابی رسول ہے، یہ اہل بیت سے کتنا پیار کرتے تھے۔ ایک بار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے دربار میں گئے تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آج میں آپ کو اتنا بڑا نذرانہ دوں گا کہ آج سے پہلے میں نے اتنا بڑا نذرانہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد میں 4 لاکھ چاندی کے سکے منگوا کر کے امام حسن کو نذرانے میں پیش کیے۔ امام حسن کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ امیر ہو کر کے حضرت امام حسن کا اتنا ادب کرتے ہیں۔ فرمایا میں حسن کا ادب کیوں نہ کروں، اس لیے کہ حسن ان کا چہرہ اللہ کے رسول کے مشابہ ہے، ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ حضرت امام حسن کا بھی احترام کرتے، امام حسین کی بارگاہ میں بھی نذرانہ پیش کرتے۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ بہتر ہیں کہ حضرت علی بہتر ہے؟ معاذ اللہ کچھ لوگ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی آپس کی جنگ کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ ایک خطائے اجتہادی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ سے جنگ ہو گئی تھی، ورنہ حضرت علی سے جب پوچھا گیا آپ بہتر ہے یا حضرت علی بہتر ہے، حضرت امیر معاویہ نے کہا سنو، حضرت علی کے چند نقوش مجھ سے بھی بہتر ہیں، میرے پورے خاندان سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
ایک بار ایک بندہ آیا حضرت امیر معاویہ سے کہنے لگا ایک مسئلہ بتائیے. فرمایا مجھ سے مت پوچھو، حضرت علی سے جا کے پوچھو. کہا نہیں مجھے آپ سے سننے میں اچھا لگتا ہے. فرمایا یہاں سے اٹھ کے چلا جا، حضرت علی کے ہوتے ہوئے مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے. آج کے بعد میں تیرا جو وظیفہ ہے وظیفہ میں بند کرتا ہوں. اللہ نے اتنی محبت ان صحابہ کرام کے دل میں عطا فرمائی تھی. حضرت امیر معاویہ کی شان میں جو بدتمیزی کرتے ہیں وہ بزرگوں نے فرما دیا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی تھی، اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے اور کتاب اور حساب کا علم عطا فرما. حضرت امیر معاویہ کو میرا آقا علیہ السلام نے دعاؤں سے نوازا تھا. وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان کی شان میں بدتمیزی کرنے والا نجات نہیں پائے گا. حضرت امیر معاویہ کے جب انتقال کا وقت آیا نا، آپ نے کہا کاش میں یہ حکومت نہ کرتا، ایک عام آدمی ہوتا. آپ نے وصیت کی اللہ کے رسول علیہ السلام کی چادر لونگی کے اندر مجھے کفن دینا، میرا آقا علیہ السلام کے منہ مبارک اور آپ کے ناخن مبارک کو میرے سجدے کی جگہ کے اندر رکھ دینا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو یزید یہ بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ گیا. اب یہی سے تاریخ کا ایک عجیب دور شروع ہوتا ہے. درود پاک پڑھ لیں آپ حضرات. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا یزید جب بادشاہ بنا، یزید یہ بڑا فاسق و فاجر تھا، یہ شرابی تھا، بے نمازی تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا بدنما موٹے سر کا تھا. اور یہ یزید وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ میری سنت کو بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا یزید. میرا آقا علیہ السلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ میری امت عدل و انصاف پر قائم رہے گی، اس کے اندر رخنا ڈالنے والا سب سے پہلا جو شخص ہوگا اس کا نام یزید ہوگا. حضرت حنظلہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں ہم نے یزید کے خلاف جنگ کا اعلان اس زمانے میں کیا جب ہم نے یہ دیکھا کہ یزید کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں ہمارے اوپر آسمان سے پتھر نہ برس پڑے. کہتے ہیں کہ یزید کے دور کے اندر جو ہے وہ شراب عام ہو گئی، نمازیں چھوڑی جانے لگی اور فسق و فجور عام ہو گیا، لوگ ماؤں بہنوں سے نکاح کرنے لگے. جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا اس زمانے کے اندر ہم نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا. اور یہ یزید وہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے سن ہجری 60 اور لونڈوں کی حکومت سے بچا. یعنی آپ کو پہلے ہی پتا تھا کہ 60 ہجری جب شروع ہوگی تو ایک ایسا ظالم آدمی بادشاہ بنے گا جو اہل بیت پاک کی خون کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈبوئے گا. اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ابو ہریرہ یزید کے بادشاہ بننے سے 1 سال پہلے ہی انتقال کر گئے. یہ یزید وہی ہے کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کے دربار میں کسی نے کہہ دیا تھا امیر المومنین یزید، تو حضرت عمر ابن عبد العزیز نے اس کو 20 کوڑے لگوائے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل نے تو یزید کو کافر تک کہا، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، پلید ہے، لیکن اس کا کفر متواتر نہیں ہے، اس لیے اس کو کافر نہیں کہیں گے لیکن فاسق و فاجر کہیں گے. یہ یزید جب حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد میں جب بادشاہ بنا تو مدینہ کے حاکم ولید بن عقبہ کے پاس میں اس نے خط لکھا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور تم ایک کام کرو، حضرت امام حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ان کو بلا کر کے پہلی فرصت میں ان سے تم میرے نام پر بیعت لو. جب یہ خط ولید بن عقبہ حاکم مدینہ کے پاس پہنچا، حاکم مدینہ گھبرا گیا، اسے پتا تھا
یہ مقدس ہستیاں کبھی یزید جیسے فاسق کی بیعت کرنے والی نہیں ہے، لیکن چونکہ معاملہ بڑا سنگین تھا تو اس نے مروان کو بلایا اور مروان کو بلا کر کے پوچھا کہ دیکھو حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید کا خط آیا ہے، اس نے لکھا ہے ان تینوں سے میں بیعت لوں، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ اب مروان کا مشورہ کیسے ہوگا اس کو بات میں سمجھو، پہلے یہ سمجھو کہ یہ خود کیسا تھا، جب اس کو سمجھ جاؤ گے تو اس کا مشورہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ وہی ہے جب پیدا ہوا تھا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تہنیک کے لیے لایا گیا تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے یہ، اور حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے باپ کے لیے جب دعائے ضرر بددعا کی تھی، یہ اپنے باپ کی پیٹھ میں تھا تو اللہ کے رسول کی دعائے ضرر سے اس کو بھی حصہ ملا ہے۔ ایسا آدمی کیسا مشورہ دے سکتا ہے جو گرگٹ ہو، گرگٹ کا بیٹا ہو؟ اس نے مشورہ دیا حاکم مدینہ کو کہ جلدی سے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، امام حسین کو بلاؤ، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، بیعت نہ کریں تو فوراً ان کو قتل کر دو۔ اب اس کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر قاصدوں کو بھیجا گیا کہ دربار کے اندر طلب کیا گیا ہے، رات کا وقت تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے دربار کا ٹائم ہے نہیں، بغیر ٹائم کے دربار میں بلایا گیا ہے، لگتا ہے معاملہ کچھ ضرور ہے، اپنے چند غلاموں کو ساتھ میں لیا، کہا تم باہر رہنا، اگر میری آوازیں بلند ہو تو تم اندر آ جانا۔ حضرت امام حسین حاکم مدینہ کے دربار کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد میں جب ولید بن عقبہ نے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر سنائی، اور خبر سنانے کے بعد میں حضرت امام حسین سے کہا کہ تم یزید کے نام پر آپ بیعت کیجئے، امام حسین نے کہا مجھ جیسا آدمی چھپ کر کے بیعت نہیں کر سکتا، تم یہ اعلان عام کرو اور اس کے بعد میں مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرو۔ یہ کہہ کر کے حضرت امام حسین حاکم مدینہ کے دربار سے جب باہر نکلنے لگے تو مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اے حاکم مدینہ یہ جا رہے ہیں، ان کو روک لو، آج اگر یہ چلے گئے تو دوبارہ کبھی تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر بیعت نہ کرے تو انہیں قتل کر دو۔ امام حسین جا رہے تو پلٹ گئے، پلٹ کر کے کہا تو کیا مجھے قتل کرے گا اور یہ کیا مجھے قتل کرے گا؟ امام حسین نے حیدر کرار کی وہ للکار میرے دربار کے اندر سنائی، دونوں سہم کر کے رہ گئے اور دربار سے نکل کر کے باہر تشریف لائے، اور ادھر جب امام حسین باہر نکلے ہیں تو حاکم مدینہ سے مروان کہنے لگا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اب یہ نکل کر کے چلے گئے ہیں، ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ تو حاکم مدینہ نے کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو، میں اپنے ہاتھوں کو نواسہ رسول کے خون سے رنگ دوں؟ یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اگر ساری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دی جائے تب بھی میں اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کرنا گوارا نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکل کر کے آئے، حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ ان کو پتہ چل گیا تھا، وہ انتظار میں تھے، جب پلٹ کر کے آئے تو آپ نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید بادشاہ بن گیا ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے، اس کی بیعت نہیں کی جا سکتی، اور تم جانتے ہو اگر میں بیعت نہیں کرتا اور مدینے میں رکتا ہوں میری وجہ سے خون خرابہ ہوگا، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں امام حسین کے جان نثار موجود تھے، امام حسین کے چاہنے والے موجود تھے، امام حسین کے نام پہ جان فدا کرنے والے لوگ موجود تھے، انہیں پتا تھا کہ اگر میں مدینے میں رہوں گا اور حاکم مدینہ کی طرف سے یزید کی طرف سے دباؤ بڑھے گا، میں انکار کروں گا، تصادم ہوگا۔ امام حسین کو یہ گوارا نہ تھا، میرے آقا علیہ السلام کا مقدس دیار جو ہے مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو، آپ نے اہل بیت کو حکم دے دیا کہ سب کے سب اپنے کجاووں کو کس لو اور سفر کی تیاری کرو، رات کا وقت ہے، اہل بیت اپنے سامان کو تیار کر رہے ہیں اور مدینہ منورہ چھوڑ کر کے مکہ المکرمہ کی طرف جانے کے لیے سامان سفر تیار ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں گئے، اپنی مقدس ماں حضرت فاطمہ کے روزے پہ گئے، اپنے بھائی حضرت امام حسن کے روزے پہ گئے، اپنے ماموں حضرت ابراہیم کے روزے پہ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو امام حسین مدینے میں پلے ہو، مدینے میں بڑے ہوئے ہو، مدینے کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے کاشانے میں جن کا بچپن گزرا ہو، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے زیر سایہ جنہوں نے مدینے کی بہاروں کے اندر اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہو، جب وہ مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے ہوں گے تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ 8 دن کا حاجی مدینہ چھوڑ کے آتا ہے، اس کا
کا دل روتا ہے۔ امام حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، اور انہوں نے اپنے دل کی کیفیت کو اپنی ماں کی بارگاہ میں، اپنے جو ہے وہ ماموں کی بارگاہ میں، اپنے بھائی کے سامنے بیان کیا ہوگا اور کہا ہوگا زبان حال سے مدینہ مجھے بڑا پیارا ہے، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ چھوڑ کے جاؤں، لیکن مدینے کے حالات ایسے ہو گئے ہیں مجھے مدینہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس نواسے حضرت امام حسین جنت البقیع میں جب حاضری دے کر کے میرے آقا علیہ السلام کے روزے پہ گئے، یہ بڑا ایک عجیب منظر رہا ہوگا جب امام حسین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے سے رخصت ہو رہے ہوں گے۔ تقریباً 40 سال کی رفاقت آج چھوٹ رہی تھی، اللہ کے رسول کے روزے پہ جب نظر پڑی ہوگی نا، امام حسین کی دل کی جو کیفیت ہوگی اس کو زبان سے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ بس ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں امام حسین نے زبان حال سے کیا کچھ میرے آقا کی بارگاہ میں نہ کہا ہوگا، ضرور کہا ہوگا یا رسول اللہ آپ کا مدینہ مجھے پیارا ہے اس لیے کہ آپ کو بھی تو مدینہ پیارا ہے، میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ مجھے فاسق و فاجر کی بیعت کے لیے مجبور کیا جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کے مقدس شہر کے اندر مسلمانوں کا خون بہے۔ حضرت امام حسین نے نانا جان کی بارگاہ میں اپنا حال دل سنایا، حال دل سنا کر کے روزہ رسول کا آخری دیدار کرتے ہوئے حضرت امام حسین اپنے مکان میں تشریف لائے، سامان سفر تیار ہے، رات کا وقت ہے، مدینہ منورہ چھوڑ کر کے امام حسین مدینہ سے مکہ المکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ کیسی گھڑی ہوگی اور کیسا یہ لمحہ ہوگا۔ ایک دن وہ تھا میرا آقا علیہ السلام رات کے وقت میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ رہے تھے، اور آج رات کے وقت میں امام حسین مدینہ چھوڑ کر کے مکہ جا رہے ہیں۔ جب میرے آقا مکہ چھوڑ کے مدینہ آ رہے تھے مدینے والے انتظار کر رہے تھے، امام حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہے ہیں، مکہ والے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے مدینہ آ رہے تھے خانہ کعبہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جب امام حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہے ہوں گے تو پھر مسجد نبوی کے در و دیوار امام حسین کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے تھے، کیوں جا رہے تھے؟ دین کو بچانے کے لیے جا رہے تھے، اور میرے آقا نے بھی مکہ چھوڑا تھا، مدینہ آئے تھے، دین پھیلانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ رات کی وہ گھڑیاں ہیں، امام حسین اپنی اہل بیت کو لے کر کے مکہ سے نکل کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ بڑے عجیب لمحات تھے اور بڑی عجیب گھڑیاں تھی۔ امام حسین کا یہ مختصر سا قافلہ مکہ سے چل کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلا، مدینہ منورہ سے چل کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مکہ والوں کو پتا چلا نا امام حسین آ رہے ہیں، وہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نواسہ رسول آ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام جن کو سونگا کرتے تھے، جن کو پشت پر بٹھایا کرتے تھے، میرے آقا علیہ السلام جنہیں کندھے پہ سوار کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام جن کے لیے جو ہے وہ اپنے خطبے کو چھوڑ کر کے نیچے تشریف لاتے تھے، آج وہ امام مدینہ چھوڑ کے مکہ المکرمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہیں سے مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے کوفہ اور کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کی محفل کے اندر تاریخ کربلا کا آغاز ہوگا، تاریخ کربلا کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب قدیر ہمیں ان مقدس شہداء کرام کے خون کا صدقہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔